السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس روحانی پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 پیش کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں 285 اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول ایمان لائے ان چیزوں پر جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کی گئی، اور مومنین بھی سب کے سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کے بیچ میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لی اور ہم نے اطاعت فرمانبرداری کی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری بخشش کی ہمیں بے انتہا ضرورت ہے، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ معزز اور موقر ماؤں، بہنوں اور تمام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس مبارک سورت کی جو سورۃ البقرہ ہے، جو کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، دوسری سورت ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے، اور سب سے لمبی سورت ہے۔ اس سے لمبی کوئی سورت نہیں۔ کتنے مہینے ہو گئے، بلکہ سال ہو گئے، ہم اور آپ سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ 286 آیتیں ہیں۔ یہ 285 آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ، یعنی آخری آیت سے پہلی والی آیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286 ان دو آیتوں کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کہا جاتا ہے۔ لیجئے، خواتیم البقرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیتیں جن پر سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ سورہ بقرہ کی اپنی جگہ پر تو جو فضیلت ہے وہ ہے ہی، اور جو آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔
سورہ بقرہ کے آغاز میں، لیکن یہاں پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان آخری 2 آیتوں کی خاص فضیلت ہے۔ ان کے بارے میں متعدد روایتیں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی خصوصی فضیلت، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت مشہور حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھا کفتا، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رات میں سونے سے پہلے آپ ان 2 آخری آیتوں کو سورہ بقرہ کی پڑھ لیجئے تو یہ دونوں آیتیں آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ! اس حدیث پر غور کیجئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو کتنی جامع حدیث ہے۔ یعنی یہ دونوں آیتیں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب کافی کس چیز میں ہو جائیں گی؟ ساری چیز ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، ہماری ضروریات کو پوری فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر خیر کی توفیق دے گا، ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں۔ یا آپ سونے کی دوسری دعائیں پڑھتی ہیں، بہت پیاری پیاری دعائیں سونے کی۔ ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ اللہم باسمک اموت واحیا، یہ سونے کے وقت کی دعا ہے، حالانکہ یہی سب نہیں ہے، بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو پڑھنا چاہیے، اور اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کو سکھاتے ہوئے کہا ہے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک۔ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے سوتے وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دعا کوئی پڑھ کر کے سوتا ہے اور آخری کلمہ بناتا ہے تو اگر رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اللہ رب العزت کے دین فطرت پر مرتا ہے۔ بہرحال جو سونے کے اذکار ہیں ان میں سے 2 یہ آیتیں بھی ہیں، ان کو آپ رات میں پڑھیں گی تو یہ آیتیں انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اور آپ کو یہ آپ کا وعدہ ہے۔ دوسری حدیث جو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معراج کی رات میں 7ویں آسمان کے اوپر لے جایا گیا تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 خاص چیزیں عطا کی گئی تھی، ان میں سے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو خاص چیزیں عطا کی گئی ان میں سے سورہ بقرہ کی اسپیشل یہ آخری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفٹ اور ہدیہ کے طور پر اور امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے انعام کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سورہ معراج کی رات میں جو ہے عطا فرمایا۔ اور ایسی ایک روایت یہ بھی ہے، جیسے یہ وغیرہ کی روایت ہے، یہ تو مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسے خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو کہ اللہ کے عرش عظیم رب العالمین کے عرش کے نیچے ہے خزانہ۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، عرش کے نیچے خزانے سے ان دونوں آیتوں کو دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی اس طرح کی آیتیں نہیں دی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، نوجوان دوستو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو یاد کر لیجیے۔ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اور آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دو آیتیں ہیں. تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو یاد کرنے کے لیے، لیکن پوری زندگی کے لیے آپ کے لیے امن و سکون کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے ان دو آیتوں کو یاد کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. ان دونوں آیتوں کو یاد کرنے میں بالکل غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے. فوری طور سے ان کو یاد کر کے اور ان کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاکید ہے. تو یہ آخری دو آیتیں ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، اور آخری دو آیتوں کی جو فضیلت ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، اس فضیلت کو بیان کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان دونوں آیتوں کو یاد کرنے اور برابر پابندی کے ساتھ رات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی، اللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.